بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور اس کے 5ویں باب کی تیسری فصل جس کا عنوان ہے خوف۔ جبکہ ہم عرض کر چکے ہیں پچھلی فصل میں کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مذموم ہے کہ جو انسان کے لیے تذلیل کا باعث ہوتا ہے، اور یہ کس کے نتیجوں میں سے ہے؟ یہ ہے انسان کی قوت غضبیہ میں کمی کے باعث انسان میں خوف ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ایک واقعہ پیش آنا ہے اس کے انتظار میں۔ ایک چیز ہوتی ہے ممدوح خوف، یہ اس کی دوسری قسم خوف کی کہ جس کی حمد، جس کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ جو خوف ہے یہ انسان کے لیے باعث عزت ہے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ جبکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ خوف تو قوت غضبیہ میں کمی کے باعث ہوتا ہے، یہ تو رذیلت میں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ خوف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی اور ہونے کا خوف ہے کہ نافرمانی ہو جائے اور میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وہ ڈر اس وجہ سے نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ تو رحیم و کریم ہستی ہے، تو یہ اس کی اقسام میں سے ہے۔ پہلا خوف کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی، تو وہ انسان پہ بڑی چیز کا ایک انسان پہ اثر ہوتا ہے تو وہ خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ دوسری، افعال میں نافرمانی، کہ انسان جو ہے اس کو وجود کس نے دیا؟ اس ہستی نے دیا۔ انسان کو تمام قوتیں کس نے دیں؟ وہ اس اللہ تعالیٰ نے دیں۔ تو پھر انسان خوف کھاتا ہے کہ جس نے اس کو وجود دیا، اتنی نعمتیں دی، اتنی قوتیں دیں، تو پھر اس کی نافرمانی ہو جائے تو یہ خود انسان کے لیے بڑا، جیسے ایک فرمانبردار اولاد اپنے باپ کی اطاعت کرتی ہے، اسے ڈر نہیں ہوتا، لیکن محبت کی وجہ سے اس سے ہوتا ہے کہ میں اس کی محبت، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اگر نافرمانی کی تو ناراض ہو جائے گا، اس کا خوف ہونا۔ تیسرا ہے خود یہ ایک اللہ تعالیٰ کے جلال کا اور اللہ انسان کے اپنے نفس کے نقائص ہوتے ہیں۔ انسان برا خطا کا پتلا، اس میں جو نقائص ہیں، گناہ ہیں، ان کو جب اس کی معرفت میں جو اضافہ ہوتا جاتا ہے تو انسان کی اپنی عاجزی، اپنی کمی، کہ میری حیثیت ہی کیا ہے، میری وقعت ہی کیا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں اس مخلوقات میں، اور وہ اس نے اتنے بڑی کائنات کو خلق کیا، اس میں سے انسان کی وقعت یا اہمیت ہی کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جلال کا جو روب ہے وہ انسان کے قلب پر طاری ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسم کا خوف جس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، دو صفات ہوتی ہیں، جلالی اور جمالی۔ جلالی صفات جیسا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کی رضا کو اوڑھ رکھا ہے کہ اس کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کا جلال آڑے آتا ہے، لیکن وہ اس عالم میں ظاہر ہوا اپنی جمالی صفات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، یہ جو صفات ہیں جلالی، یہ جبار اور یہ قہار، تو یہ جو لامحدود صفات ہیں اور انسان نے ان کو درک کرنا ہے تو انسان محدود ہے۔ ایک لامحدود چیز کو محدود کیسے اس کے ظرف میں سما سکتا ہے؟ تو انسان کی قوتیں بھی محدود اور لامحدود قوت کی مالک ہستی، تو وہ یہ تو عقلی قانون ہے کہ بڑی چیز چھوٹے میں نہیں سما سکتی۔ اب جو بلند نورانی ہستیاں ہیں، اولیاء ہیں، جو عرفاء ہیں، وہ دو طرح کے ادراکات ہوتے ہیں۔ یہ اوصیاء، اولیاء جو ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا ادراک ہوتا ہے اجمالاً ادراک کرتے ہیں، یعنی تفصیلی نہیں معلوم، اجمالی اس کا آیا، وہ کیا ہے، لامحدود شعائیں آپ کو پڑھیں، آپ ایک ایک شعاع کو الگ نہیں کر سکتے، اس کا تعین نہیں کر سکتے، تو ان پر ایک اجمالی ادراک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان جلالی صفات۔ اس کے مقابلے میں دوسری قسم کا جو ادراک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلی عقلی ادراک، یہ علمی ہے، جیسے انسان علم ادراک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو یہ قوت دی ہے کہ وہ لامحدود چیز کا تصور کر لے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سفیدی کا تصور، آنکھیں بند کریں، عقل میں دیکھیں تو سفیدی ہی سفیدی، جس کا کوئی حد و کنار نہیں، یہ عقل کو قوت دی ہے، کیوں کہ اللہ کو سمجھ سکیں۔ تو یہ جو عقلی کلی ادراک ہے یہ اس حد تک ہے کہ یہ علمی ادراک ہے، یہ جاننے کی حد تک ہے، اور پہلا تھا وہ پا لینے کی حد تک، چاہے وہ ذرے کی ایک ذرہ ہی ہو، اس کے آثار بھی الگ ہیں، اس کے آثار بھی الگ ہیں۔ یہ علمی طور پر انسان گفتگو کر کے وضاحت کر سکتا ہے، دلیل دے سکتا ہے، لیکن جو اجمالی ادراک عرفاء اور نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو ہوتا ہے، اس سے ان کا بدن منفعل ہوتا ہے،
جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں ایسے ہو گئے تھے جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے، تو سلمان فارسی جو ہیں وہ جلدی جلدی گھر پہنچے، بی بی سیدہ کو بتایا، انہوں نے کہا آپ نے یہ حالت پہلی بار دیکھی ہے، جبکہ ان کی یہ حالت ہر رات ہوتی ہے۔ تو وہ ان کو ادراکات، ان کے ادراکات اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن نیک لوگوں کو کسی حد تک یہ ادراک ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، علمی مقام بلند ہو، تقوی میں مقام بلند ہو، اور یہ جو انسان کے ذہنی اور عقلی جو ہے تقوی یہ بھی بلند ہو۔ دو، اس سے بات کیا ہے کہ صفات کا ایک ذرہ جب منکشف ہو جاتا ہے ان عرفاء لوگوں کو، تو اس کے اپنے آثار ہیں، انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، انسان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، انسان میں ضعف طاری ہو جاتا ہے وقتی طور پر، جب تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو یہ انسانی تکلیف جو ہے وہ صرف یہی ہے، کم از کم کہ وہ عقلی ادراک کرے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، یا عالم بنو یا طالب علم یا ان کے دوست بنو، تاکہ یہ ادراک کم از کم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں لامحدود ہیں۔ لامحدود کا ایک خود عقلی طور پر ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو قرآن میں آیات انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتے ہیں؟ اس کے بندوں میں سے صرف علماء لوگ، کیونکہ علمی ادراک ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس پر کہ اگر کوئی خوف رکھتا ہے تو علم نہ ہو تو بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اولاً علمی ادراک جو ہے وہ انسان کے لیے باعث بنتا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ تو اس کی علت کیا ہے؟ خوف خدا پیدا ہونے کی علت کیا ہے؟ یعنی کیسے یہ خوف پیدا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، تو وہ جو کمال معرفت ہے علمی، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کمال معرفت ہے اس سے یہ شروع ہوتا ہے مراتب۔ تو کمال معرفت ملزوم ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ پھر انسان کے قلب پر ایک سوز و گداز کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، اور پھر اس کا اگلا اثر کیا ہے کہ جب انسان، آپ دیکھا ہوگا جو انسان کے جو لوگ ٹینشن لیتے ہیں، ہارٹ پہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس ہارٹ سے پھر جو ہارٹ بدن کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب انسان عقلی لحاظ سے معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور بھی ذرائع ہیں، تقویٰ سے بھی ہوتا ہے، آگے عرض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی کمال معرفت کے بعد اس کا اثر انسان کے قلب پر ہوتا ہے، تو پھر اس قلب سے جو اگلا اثر ہے وہ انسان کے بدن پر اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اس پر غشی طاری ہوتی ہے یا دوسرے آثار ہیں۔ اب نتیجتاً یہ خوف، اس خوف کا نتیجہ کہ انسان کے قلب، انسان کہتا ہے میرے قلب میں خوف پیدا ہو گیا، طاری ہو گیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان قلبی سوز کا اثر انسان کے جوارے پر، جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ اور جوارے پہ کیا فائدہ ہے؟ انسان کس کا خوف پیدا ہوا ہے قلب میں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا ہے تو جس چیزوں سے اس نے منع کیا انسان اس سے منع ہو جاتا ہے، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا انسان اس کو اپنے اعضاء و جوارے سے عمل میں لاتا ہے، یعنی حرام سے پرہیز کرتا ہے اور فرائض کی بجاوری اور یا ان کو بجا لاتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے فائدہ اس خوف کا کہ انسان جہاد بن نفس، جو کہ جہاد اکبر ہے، اس تلوار کے جہاد سے اولا اور افضل ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے اور اس برائیوں کو اپنے وجود سے جدا کرے۔ تو وہ جہاد بن نفس اسی خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کو خوف نہیں ہے وہ جہاد بن نفس نہیں کر سکتا۔ پھر انسان کو جو نفس کا محاسبہ ہوتا ہے، انسان حدیثوں میں آئے ہر رات محاسبہ کرے، یہ جو محاسبہ کی قوت ہے وہ اس خوف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان شجاع کہلاتا ہے، کیونکہ یہ مذموم نہیں ہے، یہ خوف یہ ممدوح ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ تو پھر یہ کس کی فضیلت ہوگی؟ یہ قوت غضبیہ کی فضیلت ہے، تو انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو ریاکار لوگ ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ان کو یہ نصیب نہیں۔ اسی طرح جو مباحثہ کرتے ہیں، جن کو مباحثے کا بہت شوق ہوتا ہے، اپنی لحاظ سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہم علمی مباحثے کر رہے ہیں، علم میں ہم مصروف ہیں، لیکن یہ جو کیلو کال زیادہ ہے یہ بھی انسان کو خوف خدا ختم کر دیتی ہے، اور جب خوف خدا ختم ہوگا تقویٰ پرہیزگاری نہیں آئے گی۔ اب اس کے درجات کیا ہیں؟
جو لوگوں نے لکھے ہیں یا حدیث کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 قسم کے اس خوف کے درجہ ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ پہلا درجہ ورع کا، یعنی یہ بھی لفظی معنی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے یا اپنے نفس کو بچانا ہے، کف نفس بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس مرتبے میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے اگلا مرتبہ کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کو بجا لانا، یعنی یہ ور سے مزید زیادہ احتیاط کا مرتبہ ہے۔ اس سے اگلا مرتبہ صدیق کا مرتبہ ہے۔ صدیق وہ لوگ ہیں جو حرام کے ساتھ ساتھ، حرام سے تو پرہیز کرتے ہیں لیکن کچھ جائز امور سے بھی پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ جائز امور جو ہیں وہ اولویت نہیں رکھتے۔ اسلام نے اجازت دی ہے، وہ ایک عام بندے کے لیے دی ہے، لیکن یہ خاص لوگوں میں جب شمار ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو جائز ہیں لیکن ان کے آثار ہوتے ہیں، وہ بدن پر بھی اور انسان کے قلب اور انسان کی عقل پر بھی اثر ڈالتے ہیں، اس وجہ سے ان سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ چوتھا مرتبہ ہے عفت اور پاک دامنی کا مرتبہ۔ ہمارے استاد ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص، 2 اشخاص تھے، دونوں بڑے پرہیزگار تھے، وہ ایک چوک میں پہنچے تو ایک نے کہا میں آگے سے سبزی لے آتا ہوں، وہ سبزی لینے گیا، واپس آیا تو پہلا جو متقی شخص تھا وہ رو رہا تھا۔ دوسرے نے پوچھا رو کیوں رہے، اس نے کہا جی یہ خاتون آئی تھی، اس نے مجھے برے کام پر ابھارا۔ تو اس دوسرے شخص نے کہا تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا میں نے انکار کر دیا۔ تو اس دوسرے نے کہا تو پھر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم گناہ سے بچ گئے۔ اس نے کہا گناہ سے تو میں بچ گیا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اندر وہ کیا چیز موجود تھی جس کی وجہ سے وہ میری طرف راغب ہوئی۔ تو یہ خود اپنے نفس سے، ان چاہے شہوی ہوں، چاہے غضبی ہوں، چاہے وہمی ہیں، ان امور کو اپنے بدن سے نکال دے، انسان ان کا استعمال ہی نہ کرے، انسان کبھی وہم و وہمیات کا استعمال نہ کرے، ان شہوی امور کو زیادہ استعمال نہ کرے۔ جیسے یہاں پچھلے میں عرض کیا کہ جائز امور میں بھی پرہیز کرتا ہے، انسان کو کھانا چاہیے تو انسان زیادہ کھا سکتا ہے، 2-3 ٹائم بھی، 2 ٹائم کھا سکتا ہے تو زیادہ پرہیز ہے کہ 1 ٹائم کھائے، اس سے بھی پرہیز کر سکتا ہے۔ سونا ہے، انسان 7-8 گھنٹے سوئے تو اس سے کم بھی کر سکتا ہے، وہ 5 گھنٹے سوئے، کلام اکثر اوقات کر سکتا ہے لیکن وہ کم سے کم کلام کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ 4 مراتب ہیں۔ اس طرح نتیجتاً 2 خوف ہوتے ہیں، ایک عمومی اور ایک خصوصی خوف، یہ جو جس کی تعریف کی گئی ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا جو مذموم ہے وہ دنیاوی، یہ ہو جائے گا، مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے گا، مجھ پر یہ مصیبت آ جائے گی، میں نے پیپر دیے میں فیل ہو جاؤں گا، میں نے میچ کھیلنا میں ہار جاؤں گا، جی مجھے شکست ہو جائے گی، مجھے یہاں سے تکلیف ملے گی، تو یہ خوف۔ جبکہ اس مرتبے میں 2 قسم کے خوف ہیں، ایک عمومی خوف ہے۔ عمومی یہ ہوتا ہے کہ جو عام مسلمانوں کو یا جو بھی مختلف مذاہب میں جو اللہ کو مانتے ہیں اور جنت جہنم کو مانتے ہیں یا قیامت کو مانتے ہیں تو انہیں یہ خوف ہوتا ہے، سکرات موت، مرتے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان منکر نکیر کے قبر میں سوالات، قبر میں جو وحشت قبر ہوتی ہے، ایک تنہائی کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، اس کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ انسان کو حشر کا خوف ہوگا کہ اس قیامت کے دن پل صراط سے کس طرح وضاحت کی گئی ہے، وہاں سے گزرنا کس قدر دقیق اور مشکل ہوگا، تکلیف آور ہوگا۔ پھر جہنم کا خوف، اگر جنت نہیں ملتی، جہنم کے چھن جانے کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ یہ عمومی سب کو خوف لاحق ہوتا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے خصوصی، یہ خصوصی خوف اور افاق ہوتا ہے کہ ہیبت الہی انسان کے قلوب پر جاری ہوتی ہے، جس طرح کہ خود قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کون لوگ ڈرتے ہیں، یہ والے نہیں، عمومی نہیں، یہ خصوصی لوگ حقیقی خوف رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے کہ ڈرو مجھ سے، خوف کھاؤ، اتقوا اللہ، کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ حق تقاتے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے وہ لامحدود اس کی صفت ہے جس سے ڈرا جاتا ہے۔ ذات تو بہت مافوق، اس کی صفت، جلالی صفت سے جس قدر ڈرا جائے وہ لامحدود صفت ہے، تو انسان اس قدر خوف ہوگا انسان پہ، انسان کو غش آ جائے۔ غش سے مراد یہ مذموم نہیں ہے، وہ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے لیکن ادھر ایک ربط ہوتا ہے، یہ ایک بلند مقام ہے۔ تو یہاں تک یہ یاد رکھیں، مذموم اور ممدوح خوف میں تمیز ہونی چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔